أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين یا رب العالمین. جی ایکسرسائز نمبر 16 ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم نے پوائنٹ نمبر 12 کرنا ہے. سوال تھا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول بتائیے. سوال دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ. عین اسماء الفاعلین والمفعولین فی الجمل الآتیتی. نیچے آنے والے جملوں میں اسم الفاعل اور مفعول کو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سے ہیں. وہ ان کی اصل بتانی تھی اور وہ فعل بتانا تھا جس سے وہ مشتق ہیں اور ان کی اقسام بتانی تھی. نوع کون سا یہ کس قسم کا فعل ہے. تو الحمدللہ ہمارے 10 پوائنٹ ہو گئے تھے. 11 سے شروع کرنا ہے. چلیں نسیم صاحب آپ شروع کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 11 سے نہیں بلکہ 12 سے. جی 12 سے کرنا ہے. جی بسم اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ نہیں، علیہ یہ عن ابی وسلم. ہریرہ تو پوائنٹ نمبر 13 ہے. جی عجب عن السؤال التالی. اچھا یہ میں سوچ رہا کہ دوسرا شروع ہو رہا ہے. یہ پڑھنے کی وجہ سے میں بول رہا تھا. نہیں اچھا یہ اسی کا ہے. یہ بھی ایک صحیح. اسی لیے میں بولا تھا ایک دوسری تمرین شروع ہو نہیں، رہی ہے. ویسے اچھا ہے کہ آپ نے ریمائنڈ کرا دیا کہ ٹائم ہو گیا. ظاہر ہے پھر نکلنا ہوتا ہے مجھے بھی، باقی لوگوں کو بھی، آپ کو بھی. تو سبحان اللہ، شاید اسی وجہ سے رک گئے تھے ہم لوگ. ہاں نہیں، ویسے ٹائم بھی ہو گیا تھا نا. تو آپ نے بھی کہا کہ اگلا شروع ہو رہا ہے لیکن وہ اگلا نہیں تھا. صحیح. ابھی تک میں وہی بول رہا تھا کہ یہ دوسرا شروع ہو رہا ہے. چلے ٹھیک ہے. بہرحال یہ پوائنٹ نمبر 12 ہے اسی سوال کا. عجب عن السؤال التالی. تو اس میں جو یہ کون سا اس میں سؤال اسم الفاعل ہے. کیا وہ کیسے سوال اسم الفاعل؟ نہیں سوال کا مطلب تو سوال ہی ہے نا. سوال کیسے اسم الفاعل؟ اسم الفاعل تو ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا اور فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے. صحیح سے. اسم الفاعل ہمیشہ فاعل ان کے وزن پر ہوتا ہے. تو یہ تالی جی پھر یہ اس میں نہیں ہے. نہیں تالی ہے نا نیچے آنے والا. اب یہ تالی فاعل کے وزن پر کیسے ہے اس کو ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے کیونکہ یہ غیر صحیح فعل ہوگا نا. تو یہ ہاں میں ٹرائی کریں اس کو روٹ ورڈ میں دیکھوں. اس کا روٹ ورڈ ٹرائی کریں فگر آؤٹ کرنے کی. ہاں وہی ہے تلا یتلو ہی ہے نجمہ جو ہم بات کر رہے تھے. نجمہ یہی پوچھ رہی تھی. ان کو لگا ہم نے یہ کل کر لیا اور انہوں نے مس آؤٹ کر دیا اس کو لکھنا. جی میں نا وہاں بھیجتی ہوں اس کی نا اسکرین شاٹ لے کے اپنے گروپ میں جو ریویژن والا گروپ ہے نا. تو آپ لوگ ذرا ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں اس کو. 1 منٹ. ریویژن کلاس میں جی اگر اپنا واٹس ایپ چیک کریں آپ لوگ تو وہاں میں نے بھیجی ہے پکچر. اس کا روٹ ورڈ تا لام واو ہی ہے. ٹھیک ہے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں وہاں پکچر سے. مل گئی آپ لوگوں کو؟ جی یا ویسے میرے پاس سافٹ کاپی جی بھی آ ہے. گئی ہے. میرے پاس ویسے سافٹ کاپی بھی ہے اگر میں یہاں کھول لوں. ہاں اور دیکھیں معنی اس کا کیا ہے. ایک معنی تو تلاوت کا ہمیں پتا ہے نا، تلاوت کرنا. جی ہاں لیکن ایک یہ پیچھے دیکھیں چلنا. جی تو اسی معنی میں یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. میرے پاس ڈکشنری بھی تھی. ہاں یہ والی ڈکشنری بھی ہے. میں کھول لیتی ہوں. میرے پاس سافٹ کاپی میں بھی ہے.
आपने तो खजाना जमा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो करते रहते थे ना, तो जरूरत पड़ती थी चीजों की, तो रिसोर्सेज तो फिर रखने पड़ते हैं। नहीं माशाल्लाह जरूरी भी है। ये अच्छा, आप अपना टाइम जो मजीद इस्तेमाल तरक्की दे हाँ आपको। ठीक है, ये मुझे याद आ गया कि पीछे पीछे भी चलना, ये वाला भी ठीक है। इसके मानी है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, कि किसी ये मेरे ख्याल से एक दफा शेख साहब ने बताया भी था तला यतलू का, अच्छा बताया होगा हमें यकीनन। याद नहीं है लेकिन शेख साहब ने बताया। हाँ बताया होगा। जी जी बताया था उन्होंने। तो स्क्रीन चेंज हो गई है ना, आपको नजर आ इसका रही है रूट पीछे के खुली हुई? जी आ रही है, जी आ रही जी है। जी जी नजर आ रहा है। जी जी हाँ ठीक है, तो ये देखें यहाँ, हाँ ये बाब नासरा से है, नासरा यंसरू। तो बाब नून से है, तो ताला वो क्यों लिखा हुआ है? यन शुरू है ना, नहीं वो तो या में है ना, ये वाला कह रही हूँ मैं, ताला वो नहीं, गलती से मेरा ख्याल है वाव पे दम्मा लग गया है। ताला वाह ही होगा ना, जी नासरा जब से। तक जी जब नसरा लिख रखा है तो फिर वो गलत ही होगा। हाँ दम्मा गलत है। तलावा यतलुवु ये असली है। और फिर वही इसका ट्रीटमेंट जब करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट है कि ये वो कौन सी किस्म होगी, पहले तो हम ये देख लेते हैं ना, कौन सी किस्म हो गई ये? ये नाक़िस वावी। नाक़िसुल वावी, ठीक है। नाक़िसुल वावी, और नाक़िस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं कि जो हर्फ इल्लत होता है उसकी हरकत को खत्म करना होता है, और अगर तो उसके पीछे वाला लेटर साकिन हो, जज्म हो उस पर, तो इसकी हरकत उठा के उसको दे देते हैं। लेकिन अगर वो जज्म साकिन ना हो, ऑलरेडी उसके ऊपर हो, तो फिर वैसे ही इसकी हरकत को खत्म कर देते हैं, और फिर पिछले लेटर के मुताबिक एक हरफ इल्लत लेकर आते हैं, कंपैटिबल जो होता है उससे। तो अब ये पिछले हरफ पे फतहा है लाम पे, यानी है ना, तो अलिफ आएगा। अलिफ आएगा। तो इसलिए जो इस्तेमाल हम करते हैं ना, वो इस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, तला। देखें यहाँ लिखा भी हुआ है कि असली, असली, और फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस्तेमाली, ये ऐसे कि असल में तो ये बनता है, ठीक है, तला तलावा यतलुवु, लेकिन इस्तेमाली ऐसे है, यानी इस्तेमाल ऐसे होता है, उसको ट्रीटमेंट के बाद इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो तला बन गया, हमने भी बताया मुदारे। तो यतलुवु भी उसी तरह से, जब पीछे यहाँ पे भी ना उन्होंने गलती से जज्म लगाया हुआ है इस वाले पे, जो असली में उन्होंने लिखा हुआ है ना, उन्होंने यतलू यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हालांकि यतलुवु आएगा यंसुरू के वजन पे। यहाँ पे दम्मा आएगा पहले असली वाले में, वाव पे दम्मा आएगा। और फिर जो नेक्स्ट है ना, अब इसका देखें, इसका ट्रीटमेंट पता है ना कैसे करना है, उसी से बिल्कुल। अब ये हालांकि मुझे कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी वाव है, लिखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन देखें जब हम इसका मैं लिखती हूँ, अगर हम देखें ना, तो यंसुरू के वजन पे यतलुवु, यतलुवु इस तरह आएगा, यतलुवु, वाव पे भी दम्मा आएगा जो असली होगा उसमें, यतलुवु। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका, कोई रिपीट करेगा कायदा, जो भी अभी मैंने कायदा बोला था? ये आपने बताया कि जो आखिरी हर्फ को सुकून करना, उसके हरकत को गिरा देना होगा, हर्फ इल्लत को। जी जी। उसके बाद जो उसके यानी पीछे इस जो हरकत, हर्फ है, जी यानी इस दम्मा को गिराना है हमने, इस वाले को, ठीक है। जी जी। हम्म। उसके बाद फिर आपने कहा कि उसके पीछे वाले हर्फ की हरकत को देखेंगे क्या है, अगर जब नसब होगा तो फिर अलिफ आएगा। नहीं, सबसे पहले मैंने ये कहा, सुने, मैंने सबसे पहले ये कहा कि इसकी हरकत को हमने खत्म करना है। अगर तो पिछला लेटर साकिन है, फॉर एग्जांपल दिस लाम, अगर ये साकिन होता तो इसकी हरकत उठा के इसको दे देते, पीछे दे देते। हाँ, लेकिन अगर ऑलरेडी उसकी अपनी हरकत है तो फिर वैसे ही इसको गिराएंगे। ये भी ख्याल रखना, हो सकता है कभी कोई ऐसा फेल आ जाए जो पीछे हरकत नहीं है, उसकी जज्म है, तो फिर इसको पीछे वाली लेटर को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी लाम के ऊपर थी दम्मा, तो फिर वैसे ही गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपने बोली है बात के इसके कंपैटिबल एक हर्फ इल्लत लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसके कंपैटिबल कौन सा, दम्मा के कंपैटिबल कौन सा हर्फ इल्लत होता है? वाव।
واو ہی ہوتا ہے. تو اب یہ والا واو وہ ہے جو ہم کمپیٹیبل لے کے آئے, آلریڈی واو ہی ہے یعنی, ٹھیک ہے, چینج نہیں کرنا پڑا. تو یہ یتلو بن گیا, لیکن اس کو جزم لگائیں گے. تو پہلے یتلو تھا لیکن یتلو بن گیا. صحیح. اور اسی لیے جب ہم فعل ماضی میں یا فعل مضارع کا بھی, فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے یعنی ناصارا ناصارا ناصارو, جب ہم ناصارو لکھتے ہیں نا تو صاد را اور واو کے بعد ایک لازم الف لگاتے ہیں. الف لگاتے ہیں بالکل. اسی طرح جب یعنی فار ایگزامپل یہ اسی کو ہم لے لیں ینصرو, ینصرو ینصرانی ینصرون, جب ہم کرتے ہیں ینصرون تو اس کا جب یہ ینصرون تو حالت رفع ہے نا فعل مضارع کی. جی جی. ینصرون حالت رفع ہے. اس کو اگر حالت نصب یا جر بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں بھلا؟ نون اعرابی گرا دیتے ہیں. یہ گر جاتا ہے. اب جب یہ گر جاتا ہے نا تو پھر یہاں پہ ایک الف لگاتے ہیں لازم. صحیح. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لفظ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے روٹ ورڈ میں یا صیغے میں ہی واو آ رہا ہو, جیسے کہ یہ والا کیس ہے. تو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ واو پہ اینڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے آگے کوئی الف نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سنگولر ہی ہے, یہ واو جمع کا واو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب واو کے آگے الف لگا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع والا واو تھا. تو یہ پہچان کے لیے الف لگاتے ہیں. جمع کے صیغے میں واو کے ساتھ الف پہچان کے لیے لگاتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اور اگر خالی واو ہو الف نہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جمع کا نہیں ہے بلکہ یہ واو اس کے صیغے کا واو ہے اپنے, اس کے یا تو روٹ ورڈ کا ہوگا, جیسے ابھی یہاں پہ روٹ ورڈ میں تو ویسے ہی اینڈ پہ واو ہوگا تو گر چکا ہوگا, لیکن وہ پھر ضمہ کی وجہ سے آ رہا ہوگا. آئی ہوپ کہ کلیئر ہوگی بات. جی 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 الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا روٹ ورڈ بھی ہمیں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اب جب اس سے ہم نے بنانا تھا اسم الفاعل, رائٹ, جو ہمارا سوال ہے وہاں پہ کہ اسم الفاعل فگر آؤٹ کر لیا ہم نے کہ وہ ہے, اس کی اصل بھی بتانی ہے نا, اصل بھی بتانی ہے نا. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ تا لام واو وہ ہم ایسے ہی کر رہے تھے نا کل کے, اس میں فارمیٹ میں ڈال کے دیکھ رہے تھے کس وزن پہ ڈالنا ہے اس کو, فاعل کے وزن پہ. ہاں تو تا اس پہ فاعل کا وزن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں فاعل کا وزن ہوتا ہے کہ فا کلمہ کے بعد ایک الف لگانا ہوتا ہے بس, اور اینڈ والے کلمہ کو ضمہ دینا ہوتا ہے نا, اور عین کلمہ کو کسرہ دینا ہوتا ہے. فاعل یہ والا وزن ہے اس کا. تو کیا بنے گا, تا کے ساتھ ایک الف لگا دیتے ہیں, رائٹ, تالی, ہاں تالیون. ٹھیک ہے. یہ تھا اس کا اسم الفاعل. اسم الفاعل تالیون. لکھ لیں سب لوگ اپنے پاس کہ اصل یہ تھا. میں نے بھی نہیں لکھا ہوا, پتہ نہیں کیوں, شاید شیخ صاحب نے اتنا ہی کرایا اوپر, بعد میں ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس کو مکمل کر لیں. تالیون اس کا اصل ہے, اور بلکہ جوڑ کے لکھیے گا لام اور واو, کیونکہ وہ تو میں نے الگ الگ لکھا ہوا تھا وہیں سے. تالیون اس طرح, یہ اس کا اصل ہے. اچھا, اب جو اینڈ پہ واو ہوگا یہ میرا خیال ہے کہ ناقص کی اگر ہم دیکھ بھی لیں ناقص کی شاید یہ رول ہے کہ وہ یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں کیوں یہ یا آئی ہوئی ہے اینڈ پہ. ناقص کا رول ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ تو جب اس کو ساکن کریں گے نا تو آگے زیر ہے نا, زیر کی وجہ لام سے میں یا جو آئی ہے نا. ہاں ہاں, جر ہے, اس کی وجہ سے لام میں جو زیر لام کی میں وجہ جر سے ہونے کی وجہ سے شاید یہ آ گئے. ہاں. صحیح. ٹھیک ہے. میں کہہ رہی تھی پھر بھی ایک دفعہ میں ناقص پہلے ناقص کھول کے اس کا رول پڑھ لوں ذرا کس شکل میں اس کا رول ہوتا ہے. پہلے ناقص اچھا ہاں, یہ قاعدہ نمبر میں ویسے وہ بک کھول کے نا, کیونکہ قاعدہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. اور ناقص کے نا میں قاعدے میں دوسری بک کھولتی ہوں تاکہ وہاں سے ہم ایک دفعہ اپنی نظروں سے جب دیکھا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا میرا خیال ہے یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. میں وہ کھولتی ہوں دوسری بک اور اس میں سے ہم اس کے قاعدے پڑھ لیتے ہیں ذرا. اس بک میں سے فعل ناقص کا 144
نہیں 140 پیچھے چلا گیا. اوہو اور پیچھے چلا گیا, میں نے غلط نمبر پیج نمبر لکھ دیا. جی یہ فعل ناقص جہاں یہاں پہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ فعل ناقص کے قاعدے لکھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں فعل ناقص کے قاعدے لکھے ہوئے, نظر آ رہی ہے اسکرین چینج ہوئی ہے؟ جی جی جی. تو یہ فعل ناقص کے یہاں پہ شروع میں اس کی تمرین دی ہوئی ہے, سوری ایکسرسائز دی ہوئی ہے گردان, ٹھیک ہے, فعل ناقص کی ناصرہ سے ہی دیکھیں دی ہوئی ہے, یعنی باب ناصرہ سے دعوا یدعو, جو یدعو تھا وہ اس کی دیکھیں گردان دی ہوئی ہے, یدعو یدعوانی یدعوونا جب بنا نا اسٹارک بنا کے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے, دیکھیں یہ اصل میں یدعوونا بنا یہاں پہ گردان کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, یدعوونا. تو جب وہ قاعدہ تھا کہ جب دو حرف علت اکٹھے آ جائیں تو وہ ساکن والا جو ہے یعنی مادے کا نکل جاتا ہے, یہ والا مادے کا حرف علت پھر نکل جاتا ہے, ایک مادے کا بھی آ جائے ایک صیغے کا بھی آ جائے. تو صیغے کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے نا, اگر وہ جمع کا صیغہ واو نون سے بن رہا ہے تو اس کو تو چینج نہیں کریں گے, تو پھر یہ والا ریڈ کلر والا جو مادے کا واو ہے نا یہ نکل جائے گا, تو یدعونا رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا یدعونا, پھر تدعو مؤنث کا جو غائب کا بنتا ہے, تدعو تدعو تدعوانی تدعون یدعونا. اچھا اب یہ یدعونا یہاں بھی وہی ہوگا نا, اس کا جو نہیں, لیکن مؤنث کا وہ کس وزن پہ آ رہا ہوتا ہے, تد یعنی اگر ہم ینسرو دیکھیں, ینسرو ینسرانی ینسرونا, تنسرو تنسرانی ینسرنا آتا ہے, ینصرنا کے وزن ینسرنا ہے, تو ید یدعون ایسا ہوگا. نہیں نہیں ینسرنا شدہ تو نہیں آتا نا, وہ را ینسرنا را پہ جزم آ رہا ہے, یہاں پہ واو پہ جزم آ گیا ہے, تو اس سیم ہے نا, وہ سیم ہے, ہاں سیم ہی ہے نا, ہاں, بالکل بالکل لیکن سیم ہے. ہاں ہاں نہیں ویسے ہاں یہاں سیم بن گیا ہے, لیکن ہاں گردان میں سیم ہوتا نہیں ہے ایک, مؤنث اور ہاں ایکچوئل میں واو ایکسٹرا تھا وہ نکل گیا نا. ہاں ہاں ہوں. بالکل بالکل. ینصرنا اور یدعونا میں فرق ہے نا. نہیں نا, دیکھیں پھر وہی بات ہے, ہم اس کو نا مادے میں ڈال کے دیکھتے ہیں, ایک منٹ ٹھہرے میں لکھتی ہوں ساتھ پھر سمجھ آئے گی. دیکھیں ینصرنا اچھا 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 اچھا, وہ بائی مادے میں چانس بیٹھائیں اس گے کا تو نا, ہو جائے گا. ہاں بائی چانس وہ ایسا لفظ ہے کہ وہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے, مجھے خود ڈفرینٹ لگا تھا اسی لیے میں رک گئی. دیکھیں ینصرنا, اس کے ہم اگر دیکھیں ینصرنا, ٹھیک ہے, ضمہ اور پھر جزم. اب یہ کیا ہے ایکچولی, یہاں پہ شروع میں یا کا اضافہ کر دینا, جو کہ یہ یا کا اضافہ ہوا ہے یہ والا, ٹھیک ہے, فتحہ والا یا لگا دیا. نون کلمہ یعنی جو فا کلمہ ہے اگلا روٹ لیٹر کا, جو نون صاد را اس کا روٹ لیٹر ہے, نون صاد را, ٹھیک ہے, جو ہم یہ ینصرنا لکھا, تو نون ہمارا فتحہ یعنی جزم کے ساتھ ہو گیا, تو یہاں اس کا روٹ ورڈ ہے دال عین واو, اس کا روٹ ورڈ ہے دال عین واو. تو جیسے یہاں پہ ین بنا, یہاں پہ ید بن گیا, ٹھیک ہے, اسی پیٹرن پہ ڈالیں. تو عین کلمہ جو اگلا ہے اس پہ صاد کے اوپر ضمہ ہے, تو یہاں عین کے اوپر ضمہ آ جائے گا. وہاں پہ را ساکن ہے تو یہاں پہ واو ساکن ہو گئی, اور وہاں آگے نون فتحہ والا لگے گا ایک, نون نسواں ینصرنا, تو یہاں پہ بھی نون فتحہ والا لگ گیا. بالکل وہی ہم نے فالو کیا ہے پیٹرن, یہ والا پیٹرن, ٹھیک ہے, ینصرنا کا پیٹرن. لیکن نا وہ لیکن اس میں ایک چیز مجھے کامن نظر آ رہی ہے کہ یدعونا یعنی مذکر اور مؤنث دونوں سیم ہے. جی نجمہ, ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایکچولی ہی ایسے تھا, لیکن یہ بن کے سیم ہو گیا, یہ بالکل بن بالکل. گیا. یہاں یدعونا تھا تو وہ ایک واو گر گئی, لیکن یہ ایکچولی ہی ایسے تھا, یہ ایسی تھا, صحیح ہے. دونوں سیم ہو گئے ہیں. جی جی جی. نارمل فعل جب بات مضارع پڑھی پہلے گردان میں سوچا یہ غلط لکھا ہوا, یدعونا کیسے ہو سکتا ہے. ہاں ہاں, یعنی میں خود ایک دم رک گئی تھی. صحیح صحیح صحیح, کلیئر ہو گیا سب کو. جی جی الحمدللہ. الحمدللہ, ٹھیک ہے. اچھا تو یدعونا, اب دیکھیں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یدعونا, اب نارمل کہیں ہم پڑھے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ مذکر جمع کا صیغہ ہے, لیکن مؤنث کا بھی یہی صیغہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا تدعو تدعو تدعوانی تدعونا, یہ تو بالکل اسی پیٹرن پہ یدعونا کے پیٹرن پہ ہی بنے گا. تدعونا
ہاں یہ حاضر کا ہے تدعونا اور یہ غائب کا یدعونا. اور پھر تدعینا وہ اس کو میں سمجھا دیا ہوگا کہ تدعینا کیسے بنا. تدعوانی تدعونا ادعو ادعو ندعو. اس میں بھی تنصرنا کی جگہ تدعونا. کہاں پہ؟ یہ نیچے میں جو ہے حاضر کا جو مؤنث کا جو صیغہ ہے تدعونا. ہاں ہاں یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ کہ تدعوین تنصرینا کے وزن پہ، تنصرینا کے وزن پہ جب آتا ہے تو یہاں پہ واو اور یا دو حرف علت اکٹھے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ صیغے کا نہیں گرتا، یا نون تو صیغے کا ہے نا، وہ حرف علت نہیں گرے گا، پھر وہ مادے کا حرف علت گر جاتا ہے. تو یہ واو گر گیا، تو اب دیکھیں واو گر گیا تو یہ اس طرح بن رہا ہے او یعنی عین پہ یا تدعینا. نہیں، ہاں تو وہ یا کی وجہ سے پڑھا نہیں نہ جائے گا ضمہ، تو اس لیے پھر اس کو اس کے یا کے کمپیٹیبل کسرہ لگا دیا تو تدعینا بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال یہ تو ایسے ہی ہم نے بائی دا وے گردان پڑھ لی ایک دفعہ. اب جو قاعدہ لکھا ہوا ہے نا وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہاں یہ وہی ہے، اگر صیغے کے حرف علت سے پہلے حرف پر ناموافق حرکت ہو تو اسے موافق حرکت میں تبدیل کر دیا جائے گا. ایک تو یہ رول ہے. اچھا دوسرا رول ہے فعل ناقص میں حرف علت یا اگر الف میں تبدیل ہو تو پھر بھی اپنی جگہ موجود رہے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا. اب یہ ناقص الیائی کا کیس بتا رہے ہیں. ناقص الیائی یعنی اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، یہاں سے ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. ہدا یا یعنی ہا دال یا جو روٹ ورڈ ہے بارابا کے وزن پہ ہدا یا. تو اب جو قاعدے کے مطابق ہم نے جو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کی ہم نے حرکت ختم کرنی ہے نا، ابھی ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹریٹمنٹ کہ جو حرف علت کی حرکت ختم کرنی ہوتی ہے، اور اگر پیچھے والا لیٹر ساکن ہو تو اس کو دے دیتے ہیں ورنہ ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے پیچھے والے لیٹر دال پہ تو آلریڈی اپنی حرکت تھی، پھر ہم نے ویسے ہی ختم کر دی تو ہدا رہ گیا اس طرح. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا کہ اس کے یعنی جو یہ فتحہ ہے اس کے کمپیٹیبل ایک حرف علت لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ الف ہوگا. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ سب لوگ ہیں نا ساتھ؟ جی جی جی. ہاں تو اس کے کمپیٹیبل جب ہم لے کے آئے تو پھر یہ دیکھیں الف آ گیا نا، فتحہ کے کمپیٹیبل تو الف ہی ہوتا ہے. اب یہ والا رول انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر حرف علت اگر ناقص الیائی ہو اور حرف علت یا اگر الف میں تبدیل ہو جائے، یعنی کیونکہ ہم نے ختم کرنا ہے اس کو کمپیٹیبل لے کے آنا ہے، اب یہ الف میں تبدیل ہو چکا ہے ہمارا جو مادے کا حرف علت تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی وہ جو الف میں تبدیل ہو جائے نا جب، تو پھر بھی وہ اپنی جگہ موجود رہے گا. یہ دیکھیں یا کو ہٹایا نہیں ہے یہاں سے، لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، بلکہ پھر اس کو لکھنے میں اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ وہ الف کو الف صغیرہ کی شکل میں دال پہ لکھ دیا اور یا ساتھ لکھا رہتا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آتا لیکن وہ گرتا نہیں ہے. یہ رول ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہمیں جو سارے الف صغیرہ والے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ آئے ہوتے ہیں. فعل ہدا اس نے ہدایت دی، نارمل فعل ماضی ہے یہ. ہدا اس نے حرکت دی، ہدایت دی. تو یہدیو تو پھر اسی قاعدے پہ یہدی. اب یہ جو ہے نا، اب دیکھیں اب یہاں پہ بھی ہمیں ایک یا نظر آ رہا ہے یہدی میں، لیکن یہ یا ریڈ کلر میں لکھا ہوا اور یہ یا بلیک کلر میں ہی لکھا ہوا انہوں نے. کیا وجہ ہے بتائے گا کوئی؟ یعنی اس میں نیچے والے میں یہدی یہ پڑھا جائے گا اور ہاں اور یہ نہیں پڑھا اس جا کے رہا ہے نا، اور وہ پڑھا نہیں جا رہا. اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے. دیکھیں نسیم صاحب اگر وہی رول ہم اپلائی کریں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہاں ہدا یا اور یہاں یہدیو، اصل میں تو یہ بنتا ہے نا یہدیو، لیکن جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے اس کی یہ حرکت کو ختم کرنا ہے. ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے فعل ناقص میں حرف علت کی حرکت کو ختم کرتے ہیں. اچھا اس کو ختم کر دیا، دیکھیں اب یہاں نہیں لکھا ہوا، ختم کر دی حرکت، یا پہ حرکت ختم کر دی.
اس کے بعد ہم پیچھے والا لیٹر دیکھتے ہیں اور اس کے کمپیٹیبل حرف علت لے کر آتے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہاں تک وہ بلیک میں لکھا ہوا ہے یا رائٹ، اس کا مطلب ہے یہ مادے کا ہے ابھی تک. اب جو ہے یعنی دال پیچھے کسرہ ہے نا، یہ دی، تو اب اس کے کمپیٹیبل، یہ کسرہ کے کمپیٹیبل ایک حرف علت لے کر آنا ہے. کیا ہوگا وہ؟ یا اچھا اچھا، اوپر میں بھی الف کو ایڈ کر کے رکھا ہے، ریڈ ہے کیونکہ وہ اس کی وجہ سے آیا فتحہ تھا نصب کو. صحیح. ہاں، اور یہی رول انہوں نے یہاں بتایا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یا سے پیچھے الف آئے نا تو پھر وہ یا لکھا رہتا ہے، مادے کا یا ہی لکھا رہتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور پھر وہ الف صغیرہ کی شکل میں الف اس طرح آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو یا آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے یہ مادے کا نہیں ہے، وہ مادے کا گر چکا ہے کیونکہ اس کے پیچھے الف نہیں آیا. اب یہ یا کون سا ہے پھر؟ یہ یا یہ دال کے نیچے جو کسرہ ہے اس کے کمپیٹیبل آیا ہوا ہے حرف علت. جیسے یہاں پہ دال کے کمپیٹیبل فتحہ کے کمپیٹیبل الف آیا تھا نا، یہاں دال کے نیچے کسرہ ہے تو اس کے کمپیٹیبل یا آیا ہے. صحیح. تو اس لیے یہاں پہ آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ریڈ نظر آ رہا ہے. تو اس میں تعلیم میں بھی جو ہے وہ اس کی ہر کسرہ کی وجہ سے یا لگا ہے جی، وہ جس کو ہم کر رہے تھے نا ہم. ہاں 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 جی جی، اس میں بھی لی کی وجہ سے نہیں لام میں جو کسرہ ہونے کی وجہ سے. وہ لیکن اب وہ وہ نکرہ تھا تو ہے تعلیون ہوگا، اور جب اس کو معرفہ بنایا تو التالی، اور پھر یہ ان کی نجمہ بات جی 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 سنے جی تعلیون کبھی بھی نہیں ہم نے پڑھتے. اس میں اب وہ اسم بن گیا نا، اسم الفاعل، تو اس میں جی جی منقوص ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس میں قادم، قادم کے ہاں اس پہ ہے نا یہ قاضیون تھوڑی قادم قاضی یا پھر قاضی قاضی. ہاں تالی. یہ میں فائلون کی وزن پہ لگا رہی ہوں نا، اس وجہ سے دو پیشے بھی پڑھ رہی ہوں میں. اچھا، صحیح صحیح. باقی لوگ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب ہمارے ساتھ ہی ہے نا؟ کچھ کوشش کر رہے ہیں. اچھا، باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی لیول پہ جا کے ماشاءاللہ مطلب کافی چیزیں ہیں. کون سا ہائی لیول پتہ نہیں، ابھی ہم خود اسٹرگل کر ہی جو رہے ہیں. ہائی لیول آپ لوگ کر رہے ہیں، ہائی لیول کے لوگ جو ہائی لیول پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ، آپ بھی انشاءاللہ بہت جلدی آؤں گی. اچھا، میں اصل میں ناقص الواوی کی کوئی مثال ڈھونڈ رہی تھی کہ اگر ہمیں وہ پتہ چل جائے تو ذرا تسلی، مجھے اپنی تسلی کے لیے میں ناقص الواوی کی ڈھونڈ رہی ہوں. اللہ، میں بھی وہی سوال کرنے والا تھا آپ سے کہ واو کا کوئی مثال دے جس سے. ہاں ہاں ہاں، میں اسی طرف جا رہی ہوں. فعل ناقص میں اگر حرف علت پر فتحہ اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ یا ضمہ ہو تو حرف علت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے دیکھیں کافی سارے رول ہیں اس کے. اچھا، انہوں نے کہا کہ فعل ناقص، اب ہم فعل ناقص ہی پڑھ رہے ہیں نا، چاہے ناقص الواوی ہو یا یائی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر حرف علت پر فتحہ اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ یا ضمہ ہو تو حرف علت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اچھا چلیں، یہ آ گئی واو کی مثال، یہ را جیم واو. ہاں، لیکن ابھی تو یہ نارمل ہی ناسورا سے را جاوا اور پھر وہی کہ اس کی حرف علت کی حرکت کو ختم کیا تو رجا بن گیا ہے نا. یہ تو مجھے تو الحمدللہ یاد ہو گیا رول، پہلے کبھی بھی نہیں یاد ہوا تھا لیکن اب اتنی دفعہ ریپیٹ کیا میں نے کہ یاد ہو گیا. آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا نسیم صاحب؟ کیا رول ہے بھلا فعل ناقص کی ٹریٹمنٹ کا؟ کیا رول ہے کہ کس کا؟ فعل ناقص، یہ فعل ناقص ہے نا، یہ ناسورا کے وزن پہ راجا وا آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ حرف علت ہے اس میں. کیسے ٹریٹ کرتے ہیں فعل ناقص کو؟ چلے میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں، جب بھی آپ کے پاس کوئی فعل ناقص آئے یا فعل اجوف، یہ دونوں کا سیم ہی رول ہے، اس لیے اچھے سے یاد ہو جائے گا آپ کو. اجوف میں بھی یہی اپلائی کرنا ہے اور ناقص میں بھی یہی اپلائی کرنا ہے. جی بولنے لگے نسیم صاحب آپ؟ رکو میں جی. ہیلو، آواز نہیں آ رہی، بول رہے ہیں آپ نسیم صاحب؟
जी जी बोलिए. आप बोलें. अच्छा चले मैं बोलती हूँ जी. मैं रूल एक दफा रिपीट कर रही हूँ, आप सब इसको कोशिश करें, क्योंकि इतनी दफा रिपीट हुआ है क्लास में कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो याद हो गया रिपीट कर करके. रूल ये है, बल्कि अगर मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको वहां से ही पढ़ा दूं जाके रूल, ताकि आपको भी शायद देख के अच्छे से याद रहे. उन्होंने यहाँ तो सिंपली कह दिया है कि फेले नाकिस का इलाज करने के लिए भी फेले अजवफ वाला तरीका ही इस्तेमाल होगा. यानी एक ही रूल है, इसीलिए शायद वो इतना रिपीट हुआ है कि फेले अजवफ आता है तब भी वही रूल होता है, फेले नाकिस आता है तब भी वही रूल होता है. और वो रूल क्या है, एक मिनट, फेले अजवफ से जाके अब पढ़ाती हूँ आपको, एक मिनट. जी, फेले अजवफ रूल, इसको अच्छे से इसको आप याद रख लें, ये रूल, ठीक है. सबसे पहला ये फेले अजवफ, यानी जिसके आइन कलिमा में हर्फ इल्लत हो उसको अजवफ कहते हैं. फेले अजवफ का हर्फ जो है ना, हर्फ इल्लत अपनी बीमारी की वजह से हरकत के काबिल नहीं होता, ये प्रॉब्लम है इसके साथ. फेले अजवफ और फेले नाकिस दोनों में जो इसका हर्फ इल्लत होता है ना, वो उसकी जो अपनी बीमारी की वजह से बीमार है ना वो हर्फ, तो हरकत के काबिल नहीं होता वो. ये इसको समझ लें कि इसको पोलियो हो गया है क्योंकि वो हरकत नहीं कर सकता. मैं सिर्फ याद रखने के लिए आपको इस तरह कह रही हूँ कि अजवफ और नाकिस दोनों में ये प्रॉब्लम है कि वो हर्फ इल्लत के ऊपर जो हरकत होती है ना, वो हरकत नहीं कर पाता अपनी बीमारी की वजह से. तो जब हरकत कर ही नहीं पाता, वो हरकत को लेता ही नहीं है ना. देखिए हरकत किस लिए लगी हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल ना सारा, तो रॉ के ऊपर अगर फतहा लगा हुआ है तो मैं रॉ की साउंड निकाल रही हूँ ना सारा, लेकिन अगर वो साउंड, वो हरकत ही मैं साउंड निकाल ही नहीं पा रही, तो उस हरकत, उस फतहा का फायदा क्या है वहां रखने का. आई होप इट्स क्लियर. यानी जी ना जी ना ना नी नू, हरकत का फायदा तो ये होता है ना कि हम वो साउंड वैसे निकालते हैं, लेकिन अगर वो जी हरकत कर ही नहीं पा रहा तो फिर उसका हरकत को हटा दे वहां से. क्यों रखा हुआ है उसको वहां पे, है ना, लॉजिकली. सही. तो उन्होंने यही कहा है कि वो हरकत नहीं, चूंकि पोलियो हुआ है उसको, वो हरकत नहीं कर पा रहा, तो फिर वो हरकत हटा दे वहां से. ठीक है, उन्होंने कहा लिहाजा उसका इलाज करने के लिए उसकी हरकत को खत्म करना जरूरी हो जाता है. दिस इज द मेन पॉइंट. फेले अजवफ में भी और फेले नाकिस में भी हमने वो जो उस हरफ इल्लत की हरकत है ना, उस हरकत को खत्म करना है, बस ये है. ठीक है, अब खत्म करना है तो फिर खत्म करने के लिए पीछे देखें एक नजर, पीछे वाले लेटर पे. अगर तो पीछे वाला लेटर साकिन है ना, तो इसकी हरकत उठा के उसको दे दें. ठीक है, लेकिन अगर पीछे वाले लेटर पे अपनी ऑलरेडी है तो वो इसकी क्यों लेगा. फिर वैसे ही खत्म कर दे, फिर वो खत्म तो अपना जरूर ही कर. रहेगा, इसको खत्म कर देंगे. हाँ जी, ठीक है, सही. फिर वैसे ही खत्म कर दें, क्योंकि खत्म करना जरूरी है. अगर पीछे वाले को जरूरत है तो उसको दे दें, उसको जरूरत नहीं है तो वैसे ही खत्म कर दें. ये इस तरह, ये दोनों अलिफ और बा में लिखे हुए हैं. ठीक है, वही दोनों बातें जो भी मैंने की हैं. अच्छा, अब खत्म हो गई. ठीक है, हरफ इल्लत की हरकत खत्म हो गई. पीछे देनी थी तो पीछे दे दी, पीछे ऑलरेडी थी तो खत्म ही कर दी, खत्म हो गई. अब क्या करना है, अब जो पिछले वाला लेटर है ना हरफ इल्लत का, उसके कंपैटिबल हरफ इल्लत लेकर आते हैं. और ये उन्होंने फिर वही इसी की मिसाल दी हुई है. देखें, ना स्वारा बाब से है, खौफ वाओ लाम, ये अजवफ है ना, अजवफ की मिसाल. अजवफ और नाकिस दोनों में यही रूल अप्लाई होता है. ठीक है, तो ये बन गया, ये कावाला बना, एक्चुअली कावाला. अब हरफ इल्लत वाओ है बीच में, ये वाला. ठीक है, तो ये हरकत के काबिल नहीं है तो हटा ही दें. वाओ के ऊपर क्यों हरकत है, फिर पीछे फतहा ऑलरेडी था तो फिर बस हटा ही दी. देखिए ये वाला ऐसे आ गया, हटा दी, बीच बीच में कुछ नहीं लगा हुआ. लेकिन क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पाएंगे ना, कि कौला वैसे पढ़ेंगे. लेकिन कायदे के मुताबिक अब हमने इस हरफ इल्लत को हटाकर वाओ को, इसकी जगह हमने कंपैटिबल हरफ इल्लत लेकर आना है. किसके कंपैटिबल, पिछले लेटर के, नहीं वाओ के, हाँ काफ पिछले, के नसब के कंपैटिबल. हाँ जी, जो भी पिछले लेटर की हरकत होगी उसके कंपैटिबल हरफ इल्लत लेकर आना है. तो इसलिए यह कौला बना होता है. इतना कुरान पाक में देखें हम कौला इस्तेमाल करते हैं, यानी पढ़ते हैं, है ना, तो वो इस रूल से बना हुआ होता है. तो ये फेल अजवफ था, फेल अजवफ आपको बिल्कुल वही रूल है, तो कौला बन गया. ठीक है, सही. अब ये आप बताएं मुझे नसीम साहब, ये कैसे यंसुरु के पैटर्न पे यक़वुलु, असल में ये था यक़वुलु, बताएं इसका कैसे ट्रीटमेंट हुआ है, पहले क्या करना है.
यक़ुलु, इसमें जो है यक़ुलु है ना, यक़ुलु। जी, तो इसकी जो वाव है, वाव के एराब, वाव का जो दम्मा है, इसको हम काफ को दे देंगे। बिल्कुल, क्यों काफ को दिया? क्योंकि काफ पे नहीं है कुछ भी हरकत, क्योंकि वो सुकून है उस पे नहीं है। अगर इस पे, अगर ये भी सुकून होता तो फिर इसको गिरा देते। नहीं, इसके नहीं, अगर इसके पास कोई एराब होती तो फिर इसको हम ऐसे खत्म कर देते जी। लेकिन इसके पास एराब नहीं। हाँ जी, जैसे ऊपर था ना, यहाँ पे था क़ा वाला में, जी है ना, क़ा वाला में हमने वाव की हरकत को तो खत्म करना ही करना है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हटा दें उसको जब वो हरकत कर ही नहीं पाता। अभी मैंने ऊपर जो बात बताई थी, तो उसको खत्म करना ही करना है। अगर क़ाफ पे ऑलरेडी है, पीछे वाले लेटर पे ऑलरेडी है, तो वैसे ही हटा दें। अब यहाँ क़ा वाला में तो थी पहले ही, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखें, दोनों वो चीजें समझ आ गई। यक़ुलु जी, तो इसमें क़ाफ जो है उस पे हरकत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसकी हरकत उसको दे देंगे। यहाँ पे आ गई, देखें अगले स्टेप में तो फिर उन्होंने देख लिख दिया कि ये जो रेड कलर का दम्मा है, इसका मतलब है ये यहाँ से शिफ्ट होके आया इधर। सही। अच्छा, अब क्या करना है अगले स्टेप में? अब फिर इसके कंपैटिबल वो देना है, हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत देना है। तो हाँ जिस दम्मा है तो वाव दे देंगे। बिल्कुल। तो ये अब वाव आ गया यहाँ वाव ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ वाव रेड कलर में लिखा हुआ है। क्यों? जी जी, इसका मतलब ये इसके वजह से आया हुआ है, दम्मा की वजह से वाव है, ये बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मादे का वाव नहीं है। अब यहाँ पे मादे का वाव था, लेकिन यहाँ पे उसके कंपैटिबल आया हुआ है, इसलिए। हालांकि हमें देखे, हमें पता भी नहीं चले, लेकिन ये कि देखें वो उन्होंने कलर कोडिंग के करके ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वाज़ेह किया हुआ है उसको, कि यहाँ पे मादे का वाव है इसलिए ब्लैक है, और यहाँ पे उसके कंपैटिबल आया। जैसे यहाँ पे उन्होंने कौला में भी अलिफ को उन्होंने रेड में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके कंपैटिबल है, इसलिए एडिशन है इसमें, रूट वर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो यक़ूलु बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो कायदा है ना, ट्रीटमेंट का कायदा, ये अजवफ का और नाकिस का बिल्कुल सेम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए वो फिर आसानी हमें हो जाएगी दोनों में, ठीक है, इंशाल्लाह। तो फेल नाकिस में आखिर में हमें एक वो मिसाल मिली थी वाव की। अब बस मुझे यही है कि कायदा कोई अगर और, राजावा, जी जी, ये वाली है ना, इस ये वाली राजावा, ये हाँ, तो राजावा जी करें अब जरा ट्रीटमेंट उसी तरह नसीम साहब। जी जी, तो राजावा अगर करना चाहेगा, हम सॉरी, कोई और ट्राई करना चाहेगा? अभी ट्रीटमेंट रिपीट करें, क्या ट्रीटमेंट देना है इसको? मुझे नसीम साहब की बात याद, आपने कहा अब तो हम डॉक्टर भी बन गए, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। जी, कोई और आना चाहेगा डॉक्टरेट के लिए? चले, मेरा ख्याल है नसीम साहब कोई नहीं हिम्मत कर रहा, अभी आप ही करें फिर। जी, तो ये राजावा को हम देखेंगे, इसमें जो वाव है ये नाकिस है, इसमें नाकिस है, हर्फ इल्लत है वो। जी, तो वाव में जैसा आपने कहा कि पोलियो मारा हुआ है, समझिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो एराब है राजावा, इस पे वाव फतहा है, तो इसके एराब को गिरा देंगे। अगर जीम पे नहीं होता तो हम इसको दे देते, लेकिन जीम पे ऑलरेडी है अपनी एराब। सही है ना? जी जी सही है, बिल्कुल करेक्ट, सही है। जी जी, आवाज नहीं आ रहा आप? जी जी, तो फिर हम इसको जी जी, तो हम इसको इसके एराब को हटा देंगे, फतहा को वाव के ऊपर की, और फिर इसके कंपैटिबल चार जीम पे जो फतहा है इसके मुवाफिक हम लेके आएंगे। तो जो फतहा के मुवाफिक क्या है, अलिफ आता है। जी जी, तो ये रजा बन गया। रजा, रजा, ठीक है, रजा। रजा जी, मुदारे का भी यरजू, ट्रीटमेंट जरा। नहीं, यरजू कैसे यरजू, आराम से, यंसुरु के वजन पे पहले लेके आए उसको। यंसुरु के वजन पे होगा ये यरजू। यरजू, हाँ बिल्कुल ठीक है, चलें करते जाएं। यरजू, तो इसमें भी वही वाव पे जो दम्मा आया, इस दम्मा को खत्म कर देंगे। जी जी, और पीछे और अगर पीछे नहीं है तो पीछे को दे देंगे, लेकिन इसमें है तो इसमें देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं इसको है, हम खत्म कर देते हैं। जी जी। और फिर अब इसके मुवाफिक वाव है, तो
क्या बोलते दम्मा है, दम्मा वाव को कबूल करता है तो फिर वाव ले आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यरजू तो ये बन बन गया, गया रजा यरजू. यरजू, ठीक है. और ये नरजू आया हुआ इसमें आयत में. असल में ना इस बुक में ना फिर वो जिस आयत में कोई लफ्ज आया ना उस लफ्ज को एक्सप्लेन कर देते हैं ऊपर मिसाल के तौर पे. तो यहाँ देखें वनरजू रहमतक, यहाँ पे आया था नरजू, तो वो फिर यरजू से गर्दान जब चलेगी पूरी. अब देखिए मजे की बात के जो है ना यरजू और यरजूना का अगर हम यरजूना कौन सा होता है हालत, हालत रफा होती है ना फेले मुदारे की, गायब. जी जी. यरजूना है ना. तो फिर जब यरजूना का हम हालत नसब बनाएंगे तो नून एराबी गिर जाता है, तो फिर अलिफ लगाएंगे. अब उस यरजू में और इस यरजू में जो कि वाहिद का सीगा है, सिर्फ इस अलिफ का फर्क होगा ना, जो मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि ये अब देखिए यहाँ यरजू ये वाहिद का सीगा है. और ये मुझे बहुत बाद में जब कुरान पाक में शुरू में मैंने तर्जुमे से खुद शुरू किया, खुद स्ट्रगल करती थी उसमें, तो मैं कहती थी बस मुझे वही बात है, किसी ने बस बताया हुआ था कि एंड पे वाव हो तो जमा की निशानी है, ठीक है. अब मैं कहती हाँ वाव है, आप सल्लम की बात हो रही, मुझे वहां पे याद है यतलू या अफू अनहु आप सल्लम के बारे में था कि उनको माफ कर देता है. कुरान पाक की कोई ऐसी आयत है कि वो आप सल्लम के बारे में थी लेकिन उसमें ना वाव था, जाहिर है ये वाला होगा वो याफू. फा जो है ना उसका भी आइन फा वाव है रूट वर्ड. तो मैं हमेशा वहां कंफ्यूज होती थी कि यहाँ तो सिर्फ आप सल्लम की बात हो रही है तो यहाँ क्यों वाव लगा हुआ है. लेकिन किसी ने ये नहीं समझाया था कि वाव के साथ अलिफ होगा तो फिर वो जमा की निशानी होगी, लेकिन खाली वाव होगा तो वो उसका लफ्ज का वाव होगा अपना, किसी वजह से हरफ इल्लत होगा, मतलब वो हरफ इल्लत तो देखिए गिर गया होता है ना, तो इसके कंपैटिबल आया हुआ होगा, जैसे अभी तला यतलू के केस में भी यही हुआ है, ठीक है. तो यरजू और हालत नसब का यरजू या हालत जज़म का यरजू, उसमें सिर्फ अलिफ का फर्क होगा. यरजू यरजुवानी तो वो यरजुवा रह जाएगा. अब देखें इसका तस्निया पता है क्या होगा, मजे की बात, तस्निया में सिर्फ यहाँ फत्था आ जाएगा वाव पे. यरजू यरजुवा यरजुवा यरजू यरजू ये इसकी गर्दान होगी, हाँ यरजू लेकिन अलिफ वाला. चलें बहरहाल. तो अब ये कायदा नंबर 10 भी देख लेते हैं. मादे के हर्फ या से कबल अगर दम्मा हो तो या को वाव में तब्दील कर दिया जाता है. ये कहा है उन्होंने, मादे के हर्फ या से कबल अगर दम्मा हो तो उसको या को वाव से तब्दील, यानी वही ना उसके कंपैटिबल आ गया तो फिर वाव ही आएगी ना दम्मा से के कंपैटिबल. चलें जी जी सही है. चले अब वापस चले जाते हैं, काफी हमने टाइम इस पे लगा दिया लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जरा क्लियर हो जाए इंशाल्लाह. तो मेरे ख्याल ये 11 और 12 पढ़ लेते तो हम लोग जो कर रहे थे तालब वो तो पता चल जाता है याद में क्यों बदला है इसको. ये 12 नंबर कायदा मेरे ख्याल यही है, एक दफा देखें इसी को जो आप देख रही थी पहले. पेज नंबर क्या था, ऐसे मैंने बंद कर दिया, 1 मिनट और रुक जाती, मुझे लगा शायद एक मिनट 119 जी. अच्छा ठीक 119 जी. वो दो जो नेक्स्ट वाले हैं ना वो मतलब डिफरेंट भी हैं, मेरे नए भी सबके लिए. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि खत्म, हाँ अल्लाह अकबर, मुझे लगा खत्म हो गया है रूल, लेकिन रूल है अभी. 1 मिनट. हाँ कायदा नंबर 11, मादे के हरफ वाव से कबल अगर कसरा हो, ये बिल्कुल वही जो अभी हमने फिगर आउट किया था कि चूंकि कसरा है ना, जो हमने फाइनल बनाई ना उसकी शक्ल फाइलुन के वजन पे, तो वो तालीयुन बन रहा था. तो चूंकि पिछला वाला जो हरफ इल्लत है उसके पीछे कसरा था तो फिर वाव को या में बदल देते हैं, तालीवुन. ये तो सेम. हाँ जी ये तो वही है, लेकिन 12 नंबर में क्या डिफरेंट है, अगर चौथे नंबर पे वाव है तो. अच्छा अगर किसी वाव को याद किसी लफ्ज में वाव अगर चौथे नंबर पर या इसके बाद हो तो भी वाव को या में बदल देते हैं. ये चौथे नंबर पे कैसे आएगा वाव में भी वो ताला वो है ना, ताला वाव की नेक्स्ट मिसाल भी दी हुई है, पता नहीं इसमें नहीं, शायद अगर रुबाई हो या फिर सलासी मुजर्रद अगर हो तब शायद. ठहरे देख लेते हैं. चौथे किसी लफ्ज में वाव अगर चौथे नंबर पर जब मजारे में जाएगा तो जब 4 तो हर्फ आ ही जाते हैं ना मजारे में होगा तो फिर हाँ जब या का इजाफा होगा तो फिर वो, क्योंकि पहले अलामत मुदारे लगाते हैं ना शुरू में. ये देखें अब ये वाला केस है, ये वाला 12 नंबर रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है. ये तलाक को ही देख लेते हैं हम. ये तालावा, ये तो हमने देख लिया ना, तालावा है तालावा और उसका
مجھول انہوں نے بتایا ہوا تولیوا اور تولیوا. جب دیکھیں ہاں یہ یہاں پہ مجھول میں تولیوا تھا لیکن واو سے پیچھے کسرہ ہے تو وہ پھر تولیا بن گیا ہے نا رول نمبر 11 کے مطابق. اچھا اب یہاں پہ ینصرو کے وزن پہ یتلوو ہے تو اس کا جو مجھول بنا یتلوا یتلو ینصرو کے وزن پہ. ینصرو کا مجھول کیا ہوتا ہے ینصرو تو یتلو بنا یتلو. اور پھر انہوں نے کہا کہ واو سے واو چوتھے نمبر پہ آ گیا یہ ٹھیک ہے یا تا لام 3 یہ ہو گیا چوتھے نمبر پہ واو آ گیا تو انہوں نے کہا پھر بھی اس چوتھے نمبر کے واو کو بھی ہمیشہ یا سے بدل دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یا بہت اسٹرانگ ہے یا از پاورفل. ناقص الیائی اور ناقص الواوی کے دونوں کے کمپیریزن میں ناقص یائی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ دیکھیں اس کا اپنا یا گرتا بھی نہیں ہے اگر پیچھے الف آ جائے الف صغیرہ کی شکل میں رہتا ہے اور اگر واو بھی ہو تو پھر یہاں پہ یا دوبارہ آ جاتا ہے یتلا. ٹھیک ہے یہ نکل سمجھ میں نہیں آیا مجھ کو کیا یہ لاسٹ والا جو آپ بتا رہے دیکھیں یہ کیسے یہ کیوں قاعدہ نمبر 12 ہے کہ کسی لفظ میں واو اگر چوتھے نمبر پر یا اس کے بعد آ جائے. اس کے بعد کب آئے گا مجھے لگتا ہے ثلاثی مزید فی ہی میں آئے گا کیونکہ اس میں تو اور بھی لیٹر اضافہ کیے ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہاں پہ چوتھے نمبر پہ تو فعل مضارع میں بھی آ جاتا ہے نا چوتھے نمبر کا مطلب مادہ کا حرف نہیں ہم دیکھ رہے کہ ویسے بھی اگر کوئی ایڈیشن ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ حرف یعنی علامت مضارع ایڈ ہوا ہے نا یتلو میں. جی ٹھیک ہے یتلو تو یہ تھا ویسے یتلو تو اس سے یتلو بنے گا نارمل اس کی حرکت کو ہم ختم ہی کر دیں گے لیکن انہوں نے مجھول کی شکل دی ہوئی ہے یتلو ینصرو کے وزن پہ. مجھول کیا ہوتا ہے ینصرو ہوتا ہے نا ینصرو کا مجھول کیا ہوتا ہے ینصرو. اچھا اس کے وزن پہ جب اس کو ڈالا تو یتلو بن گیا مجھول یتلو. تو پھر انہوں نے کہا ہے اب یہ چوتھے نمبر پہ آ چکا ہے واو چوتھے نمبر پہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو گرا کے اس کو یا میں بدل دیتے ہیں. یہ ہے یہ قاعدہ نمبر 12 پڑھیں دوبارہ یہ والا قاعدہ جو لکھا ہوا ہے. کسی لفظ میں واو اگر چوتھے نمبر پر یا اس کے بعد آئے تو بھی وداؤٹ اینی ریزن اس واو کو گرا کر یا میں بدل دیتے ہیں. تو جو یتلو تھا وہ یتلا یو تو ظاہر ہے پھر جب واو ہٹا تو میرا خیال ہے اس کا اعراب بھی گر گیا. اس حساب سے تو یہاں پہ تو الف ہونا چاہیے نا اگر آپ لام کے موافق اگر آپ لے کے آتے ہیں تو پھر یہ یا کیوں آ رہا ہے؟ نہیں یہ تو رول ہے نا کہ یا لگاتے ہیں. اب جو اس کے موافق لے کے آنا ہے نا نسیم صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فتحہ کے موافق الف آنا چاہیے تھا تو اس کو اسی لیے رکھیں الف صغیرہ کی شکل میں یہاں آ گیا ہے. اگر میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں نا تو ابھی ہم نے جو پہلے بات کی تھی کہ وہ ہدا میں جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا یاد ہے کہ جب اس کے کمپیٹیبل الف آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا سے پیچھے اگر الف بھی آئے یہ یا کیوں لگی کیونکہ واو کو ہٹا کے یا لگانا ہی لگانا تھا اس قاعدے کے مطابق واو کو یا میں تبدیل. ٹھیک ہے یہ یا تو لگ گیا. اب لیکن جو الف یہ فتحہ کے مطابق کمپیٹیبل حرف علت ہے وہ الف ہے تو اب ایک الف بھی ہم لگائیں گے. تو جب یہاں الف لگائیں گے تو ہم نے رول ابھی پیچھے پڑھا تھا کہ جب یا سے پیچھے الف آتا ہے نا تو یا اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے. میں ابھی بات کر رہی تھی کہ یا بہت اسٹرانگ ہے وہ ہے نا میں ابھی بات کر رہی تھی. تو جب الف آنا تھا نا تو وہ الف آ جائے گا پھر بھی یا کو گرا نہیں سکتا ہٹا نہیں سکتا اس کو تو وہ الف پھر الف صغیرہ کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے. صحیح یہ ابھی ہم نے بالکل شروع میں میں کلاس کی ریکارڈنگ شیئر کروں گی تو بالکل شروع میں بھی یہی ہم نے بات کی تھی کہ یا سے اچھا ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہوئی ہے کہ یہ جو یا جو ہے اب یہ اس کا مادے کا ہی بن گیا. نہیں مادے کا تو نہیں بنا کیونکہ یہ دیکھیں بلیک ہو گیا نا. ہاں ٹھیک ہے چلیں یوں کہہ لیں لیکن مادے کا نہیں کہیں گے. مادے کا تو مادے میں تو دیکھیں واو ہے تو وہ واو ہی رہے گا نا لام واو ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے اگر ہمیں یہ واقعی مجھے تو میں یتلا کہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یا کہاں سے آ گیا. بھائی روٹ ورڈ میں تو لام تا لام واو ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمیں یاد آئے گا کہ اچھا یہ چونکہ 4تھ نمبر پہ واو آ گیا تھا اس میں
تو وہ واو بھی یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 4th نمبر پہ اگر واو آ جائے, ٹھیک ہے, ناقص الواوی کا, ناقص الواوی کا ہی آئے گا نا. ہاں یعنی یہ سارا ٹریٹمنٹ جو ہوگا یہ ہوگا مضارع میں ہوگا, مضارع یا پھر جب ہم اس میں باب ثلاثی مزید پہ جائیں گے. تین ہی رہتے ہیں نا, ماضی میں تو ہاں ہاں صرف مضارع میں تین یہ رہتے ہیں. ہوگا کیونکہ وہ ٹھیک ہے, علامت مضارع لگنے کی وجہ سے وہ 4تھے نمبر پہ واو چلا جاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک صحیح ہے. اور پھر واو جب آئے گا تو اس کو یا میں بدل دینا ہے. اور ایک اور رول جو پیچھے والے رول سے میں کنیکٹ کر رہی ہوں, یہاں تو ذکر نہیں ہے کیونکہ بار بار تو نہیں نا وہ دیں گے. کہاں پہ وہ شروع میں گزر گیا ہوگا جو میں کہہ رہی تھی اس میں جب ہم نے پڑھی تھی کہ اگر یا سے پیچھے الف آئے نا تو پھر وہ یا یہاں پہ ہی ہوگا وہ رول. یا سے پیچھے الف آئے, یہ والا دیکھیں, یہ والا, یہ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ, یہ والا. اگر حرف فعل ناقص میں, اب چونکہ وہ یا آ چکا ہے, یا اگر الف میں تبدیل ہو تو پھر بھی اپنی جگہ موجود رہے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. یا اور الف یہ والی شکل جو یہ یا اور ہاں الف لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہدا, ٹھیک ہے ہدا, ہاں پھر اس کو ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ اس الف کو اٹھا کے الف صغیرہ میں بدل دیتے ہیں اس طرح, یہ والی شروع میں ہم نے کلاس میں بات کی تھی. تو وہاں پہ بھی وہی شکل بن چکی ہے نا اب کہ ایک یا واو کو ہٹا کے یا لگانا ہے, اور جو لام کے کمپیٹیبل حرکت تھی اس کی وجہ سے الف بھی آنا چاہیے. جیسے نصیب صاحب نے کہا کہ الف کیوں نہیں ہم لگا رہے, تو یا ہم نے کیوں لگائی, وا کو ریپلیس کر کے. ٹھیک ہے, واو کو ریپلیس کر کے یہ یہاں پہ ہم نے یا کیوں لگائی, واو کو ریپلیس کر کے. لیکن اب فتحہ کے کمپیٹیبل الف آئے گا تو پھر وہ الف صغیرہ کی شکل میں آ گیا اور یا بھی لکھی رہی, پڑھنے میں نہیں آئے گی. ہاں یتلا, ہاں بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. جی جی چلیں الحمدللہ. اب فٹافٹ اس کو کرتے ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں کمپلیٹ کر پائیں. جی تو تالی نے تو آج ہمیں اچھا کھپا ہی دیا ہے. تالی بجوا دیا اس نے. صحیح چلیں, لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے پھر وائنڈ اپ کریں, کل یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے, ٹائم ہو گیا کافی. جی ٹائم تو ہو چکا ہے. کل میں چلیے دوبارہ سب اس کو تالی کو اچھی طرح یاد کر لیں سب, میں بار بار ہر ایک سے پوچھ سکتی ہوں کہ تالی کیسے بنی ہے. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ میں کوشش کروں گی اگر مجھے ٹائم ملا تو میں شیئر کر دوں گی, ورنہ ریکارڈنگ نہ بھی شیئر ہوئی تو آپ اب جو آج کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کو سمجھ کے کوشش کریے گا کہ تالی کا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کیسے تالی بنا ہے. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ ہے تا لام واو. ٹھیک, چلیں وائنڈ اپ کرتے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, 1-2 سوال کے تو جواب دینے کا ٹائم ہے. چلیں پھر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.